شنیلا صاحبہ کیا دیکھ رہی ہیں جس طرح سے قانونی طور پر ریلیف مل رہا ہے نواز شریف صاحب کو، تو پھر یہ مان لیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں وہ؟ ہنا دیکھیں، یہ کیسز جو ختم ہو رہے ہیں نا، یہ اسی طرح ختم ہو رہے ہیں جیسے بنائے والا کیس جس پہ ان کو تاحیات نہل کیا گیا تھا. جب یہ پاناما کا گیا تھا عدالت کے اندر، تو سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا نا کہ یہ کیا ہمارے پاس کیس لے کے آ گئے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو میسج گیا تھا کہ کہاں آپ سڑکوں پہ خوار ہیں، ہمارے پاس آئے نا، ہم انصاف کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، بہت بڑے چیمپئن، ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں. اور پھر ہم نے بہت سا انصاف ہوتے ہوئے وہاں پہ دیکھا جب پہلی دفعہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بھی بنی. پھر بلیک لا ڈکشنری کے ذریعے سیلری کی ایک نئی ڈیفینیشن نکالی گئی تھی. سٹنگ پرائم منسٹر کو تاحیات نہل کیا گیا. پھر پہلی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوئر کورٹ کے لیے ایک نگران جج مقرر کیا گیا. پھر جو جج بشیر کا فیصلہ تھا، ان کو فیصلہ کون پہنچانے گیا تھا، وہ جو بندہ نکلا تھا ان کی عدالت سے، وہ بھی کیمرے کی آنکھ سے سب کے سامنے آ گیا. پھر جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی، ان کی جو ویڈیو تھی وہ اس ویڈیو کے اوپر جج ارشد ملک کو نکال دیا، فیصلے کو قائم رکھا گیا. تو بات یہ کہ بات پوری کرنی چاہیے. ریلیف پلیٹ پہ رکھ کے دے دیا گیا، تو جو کیسز پلیٹوں پہ رکھ کے بنا کے ایک لاڈلے کو لانے کے لیے سارا سسٹم جو تھا اس کو ہائی جیک کیا گیا تھا، تو اس کی بات بھی کرنی چاہیے. یہ جو ریلیف دیا ہے انہوں نے نگران حکومت نے، تو یہ تو سب سے پہلے دیا تھا جی آپ کے وسیم اکرم پلس نے. اس وقت دہائیاں دے رہی تھی یاسمین راشد بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہ طبیعت بڑی خراب ہے، میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر دے دیا جائے. تو کیا نہیں تھی طبیعت خراب اگر وہ دہائیاں دے رہی تھی؟ تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے دیا تھا نا، اس وقت دیا، تو اب اسی کی جو تھا اسی کے اوپر انہوں نے آج بھی نگران حکومت نے کر دیا. تو کیسز پہ پہلے میرٹ کے اوپر ان کیسز کی بات کریں کہ کیا وہ کیسز بنتے تھے، پھر اس کے بعد ریلیف کی بات کرتے ہیں. جب یہ کیسز ہی نہیں بن رہے، آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے، پاناما کے اوپر بھی عمران خان نے کہا کہ میں صرف الزام لگانے کے لیے میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اس وقت بھی پلندے کے پلندے ہم نے چینلز کے اوپر دیکھے تھے، لہرائے گئے تھے. پاناما کے اوپر 1000 ٹی وی کے اوپر پروگرام ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کس کس اینکر نے کون کون سے ثبوت دیے تھے، وہ عدالت کیوں نہیں پہنچے تھے. اور پھر اس کے بعد اب مریم نواز کیسے بری ہوگی؟ وہ تو اس کا کیسز جو سے ریلیف اس کو ملا ہے، اور جو اس کو ضمانت ملی تھی عطر من اللہ سے، وہ تو عمران خان کا دور تھا. اس دور کے اندر جو فیصلہ تھا جس پہ آصف کھوسا کو بڑا غصہ آیا تھا کہ جی آپ نے ضمانت کے اوپر جو فیصلہ لکھا ہے اسی میں آپ نے کیس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. تو یہ تو عمران کے دور میں ہوا تھا. تو اب العزیز اور جو العزیزیہ والا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا، اس کے ارشد ملک کے جو فلیٹ شپ والا جو تھا اس میں تو ویسے بھی بری ہو گئے تھے. تو کیسز کا میرٹ ہی نہیں تھا، تو ریلیف والی بات ہی کوئی نہیں بنتی. چوتھی دفعہ وزیر اعظم وہ تب بنیں گے جب وہ ان سارے کیسز سے کلیئر ہو جائیں گے، نومینیشن فائل کریں گے. تو بھی تو نومینیشن والے کے اوپر بھی آئے گا کہ آیا تاحیات نہلی اس قانون کے ذریعے ختم ہو رہی جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کہ نہیں. تو ایک دفعہ یہ معاملہ بھی مجھے عدالت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے.